آپ کو بریف کروں گا کہ ایک لیگل ہاؤسنگ اسکیم کیا ہوتی ہے۔ جو بھی ہاؤسنگ اسکیم لیز دے رہی ہے، لوگوں کے نام لیز کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام لیگل ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہیں۔ ایک بنجر زمین کو ڈیولپ کرنا یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ ایک بلڈر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیلیوری ہوتی ہے۔ آپ جہاں بھی انویسٹ کریں، آپ وہاں کی لیز ضرور چیک کریں۔ ان کے اندر ان سارے این او سیز کا موجود ہونے کا مطلب ہے کہ کمان سٹی ایک لیگل سوسائٹی ہے۔ اگر چاہیے پرسوں کو زندگی، اگر چاہیے تم کو آسودگی، ملے گا نہ پھر تم کو موقع کبھی، ملے گا نہ پھر تم کو موقع کبھی، تمہیں کرنا ہے فیصلہ یہ ابھی، جہاں مسکرائے سدا زندگی۔ آپ کو بریف کروں گا کہ ایک لیگل ہاؤسنگ اسکیم کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ نالج میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی ہاؤسنگ اسکیم میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے تو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو ہاؤسنگ اسکیم کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو جس بھی بلڈر کے پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں، اس بلڈر کی ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس کے لیے ایک ہماری ایسوسی ایشن ہے آباد، جو پورے ملکی سطح پہ جو تمام بلڈرز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، وہ آباد کے ممبرز بھی ہیں، اور اگر اس میں کوئی بلڈر ڈیفالٹ کرتا ہے، اچھا کام نہیں کرتا، تو ممبرشپ بھی کینسل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے، یہ ایفیلیشن ہے، وہ اس طرح کی کسی تنظیم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر آپ کے جو پاسٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ کیسے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیلیوری ہوتی ہے۔ ایک بلڈر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیلیوری ہوتی ہے۔ پروجیکٹ بہت ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں پروجیکٹس ہوں گے پاکستان میں، لیکن اس میں 99% پروجیکٹ میں کہوں گا ویران رہتے ہیں، کئی سال تک ویران لیتے ہیں، بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی سارے ویران رہتے ہیں۔ وہاں بلڈر ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور 1% یا بہت ہوا تو 1 سے 5% پروجیکٹ جو لانچ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو ایک تو بہت آپ نے کیئرفلی بلڈر کا انتخاب کرنا ہے کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو چیک کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی ایلیگیشن تو نہیں ہے حکومت کی طرف سے، یہ نہیں کہ اس کے دشمن اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندشیں تو نہیں ہیں اس بلڈر کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اور آج کل چونکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے تو بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہاں سے این او سی لینا ضروری ہے بلڈر کا، اور اس این او سی کو، جو بلڈر کا این او سی ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، اس کو اپنے آفس میں ڈسپلے کرنا یہ مینڈیٹری ہے، یہ ضروری ہے، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں بکنگ کرانے وہ اس این او سی کو دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپرووڈ پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ این او سی نہیں ہے، اپروول نہیں ہے، اور ہوا میں چیزیں بیچ دی جاتی ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں بہت امپورٹنٹ، کہ جب آپ این او سی لیتے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، اس این او سی کے اندر ہی ایک ٹائم لمٹ دی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم کے اندر، جو نارملی 3.5 سال 4 سال ہوتا ہے، کہ اس کے اندر آپ نے پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب بلڈر کہاں پہ جو ہے وہ پھنستا ہے یا جان چھڑاتا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ، ایک پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا، ایک بنجر زمین کو ڈیولپ کرنا، یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ بہت محنت کا کام ہے، بہت پیسہ اس میں انوالو ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیتی کہ 10 سال 20 سال آپ کو دیے جائیں، نہیں، وہ بہت لمیٹڈ ٹائم دیتی ہے۔ جو ٹائم مینشنڈ ہوتا ہے ہر این او سی میں، ٹائم مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو 3.5 سال کا، 4 سال کا، 4.5 سال کا کتنا ٹائم دیا گیا ہے، وہ اس کے سائز کے حساب سے وہ ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے این او سی میں مینشن کرتی ہے۔
اس کے بعد آپ نے اگر اس کو سیل کرنا ہے تو اس کے باقی بھی لوازمات بہت سارے ہوتے ہیں. جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کے NOCs ہوتے ہیں. پھر جو سدرن سوئی گیس ہے اس سے NOC ہوتا ہے. پھر الیکٹرک کے لیے کراچی ہے تو کے الیکٹرک، اگر حیدرآباد ریجن میں آپ اس طرف کام کر رہے ہیں تو ہیسکو، وہاں سے NOC لینا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر واٹر اینڈ سیوریج سے NOC لینا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ سارے NOC اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ ان سب کے بغیر ہاؤسنگ اسکیم میں کمفرٹ نہیں آ سکتی. اگر پانی کا بندوبست ہی نہیں ہے تو ہاؤسنگ اسکیم کیسے کامیاب ہوگی؟ لوگوں کا پیسہ ڈوب جائے گا. تو یہ سارے NOCs لینے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر آپ کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم ڈیولپ نہیں کر سکتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ساری اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں NOCs کمپلیٹ نہیں ہوتے اور اینڈ پہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اچھا، NOCs کمپلیٹ ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہاؤسنگ اسکیم لیز ہوگی. جو بھی ہاؤسنگ اسکیم لیز دے رہی ہے، لوگوں کے نام لیز کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام لیگل ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہیں، ورنہ لیز نہیں ہو سکتا. لیز گورنمنٹ آف پاکستان سے الاٹی کے نام ٹرانسفر ہوتا ہے. اور لیز کے بارے میں آپ کو بریف کرنا اسی لیے آج ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں بھی انویسٹ کریں آپ وہاں کی لیز ضرور چیک کریں کہ اگر آپ سے پہلے کے کوئی الاٹیز تھے تو کیا ان کے نام لیز ہو گیا ہے. کیونکہ لیز ڈاکومنٹ کے اندر تمام NOCs، لینڈ کے تمام ڈاکومنٹس، لینڈ کی ویریفیکیشن، یہ تمام چیزیں لیز کا حصہ ہوتی ہیں. اگر لینڈ میں کوئی پرابلم ہے، اگر ٹائٹل کلیئر نہیں ہے، اگر NOC کمپلیٹ نہیں ہے تو لیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کاپی لیز کے اندر لگتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ لیز کیا ہوتا ہے. اور یہاں پہ کمانڈر سٹی میں جو ہم نے سینکڑوں لوگوں کو لیز دے دی ہیں، جو پیمنٹ کلیئر کرتا جا رہا ہے اور ہماری ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، ہم لیز دیتے جا رہے ہیں. تو اس وقت میں نے ایک اپنے سامنے کاپی رکھی ہے. یہ ایک لیز ڈاکومنٹ ہے جو مسز سمینہ کے نام پہ، یہ F2 بلاک کا ہمارا ایک گھر ہے 120 گز کا. یہ اس کی لیز میں نے ابھی منگوا کے صرف آپ کو بریف کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ گھر ان کے نام ہو گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. اور اب ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے مینول لیز ہوتا تھا، اب سارا سسٹم لیز کا کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے. اب آپ نے جانا ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، وہاں بائیو میٹرک کرانی ہے، کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہے، پھر لیز ہوگی. ادروائز لیز نہیں ہوگی. آپ جس کو اٹارنی بنا رہے ہیں اس نے وہاں موجود ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لیز کیا ہے یہ میں آپ کو آج بریف کروں گا. ٹھیک ہے. اس سے آپ کا کانفیڈنس اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں بلڈ ہوگا جو لیز ہو چکی ہے. تو جن کے نام بھی یہ یونٹ ہے، یہ ان کی لیز کی کاپی ہے. سب سے اوپر اس کے ایک پیج لگا ہے، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہے. یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بورڈ آف ریونیو سندھ، اس کا یہ کمپیوٹرائزڈ ایک ڈیٹا پیج ہے جس پہ ایک بار کوڈ لگا ہوا ہے. اس بار کوڈ کو جب آپ اسکین کریں گے تو یہ اس کا جو مالک ہے اس پلاٹ کا، اس کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ جو بار کوڈ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے، یہ سندھ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے، جو لیز کا حصہ بنتا ہے. یہ سب سے اوپر یہ لگایا جاتا ہے جس میں کس کے نام سے کس کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ ٹرانسفر ہوئی ہے فرسٹ پارٹی ڈیٹیلز محمد ذاکر، میرا نام لکھا ہوا ہے، اور نیچے سیکنڈ پارٹی ڈیٹیل مسز سمینہ کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ بار کوڈ ہے، اس کو کوئی بھی اسکین کر کے ڈیٹا سامنے آ جائے گا، کیونکہ سارا جو زمینوں کا ڈیٹا ہے وہ اب کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ لیز آخری ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی بلڈر کی، لیکن اس لیز سے پہلے اس نے ڈیولپمنٹ بھی کمپلیٹ کرنی ہے، اس نے سارے NOCs بھی لینے ہیں، کیونکہ انسپیکشن ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کی. اگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ سے مطمئن ہوتی ہے تو وہ آپ کو کمپلیشن ایشو کرتی ہے، جس کے بعد اگلا پروسیس لیز کا ہوتا ہے. اگر کمانڈر سٹی میں دھڑا دھڑ لیز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے لیگل سوسائٹی ہے جس نے تمام لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی ہیں، جن کو تمام اداروں سے چیک کیا جا سکتا ہے.
اچھا یہ تو کمپیوٹرائزڈ ایک شیٹ آ گئی جو سب سے اوپر لیز کے لگتی ہے. اس کے بعد مین ڈاکومنٹ آتے ہیں, مین لیز ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, مین لیز ڈاکومنٹ پہ گورنمنٹ کے اسٹیمپس لگتی ہے, اسٹیمپ ڈیوٹی جس کو کہتے ہیں, وہ ہم پے کرتے ہیں اور لائر یہ ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے. یہ مین لیز ڈاکومنٹ ہے جس کے اینڈ پہ پھر بائر اور سیلر دونوں کے یہ انگوٹھے لگتے ہیں رجسٹرار کے سامنے. ٹھیک ہے, وٹنسز تمام ان کے NICs لگتے ہیں اور اینڈ پہ تصاویر لگتی ہیں. اب تو کیمرے کے سامنے جانا ہے, یہ تصاویر بھی لازمی ہیں. ٹھیک ہے, کہ کن کے نام یہ لیز ہو رہا ہے, کون لیز دے رہا ہے. کمانڈر محمد ذاکر لیز دے رہا ہے اور مسز سمینہ کے نام یہ لیز ہو رہا ہے. رجسٹرار کی اسٹیمپ, رجسٹرار کے سائن اور ریکارڈ. رجسٹریشن نمبر کیا ہے؟ 787. ٹھیک ہے, یہ رجسٹریشن نمبر ہے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں, سب رجسٹرار آفس. ٹھیک ہے, 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں, سب رجسٹرار آفس میں. اگر آپ رجسٹریشن نمبر 787 جا کے چیک کریں تو وہ مسز سمینہ کے نام یہ لیز ہوگا, یہ زمین جو انہوں نے کمانڈر سٹی میں لی ہے. اس کے بعد جو اس میں ڈاکومنٹس ہیں وہ لینڈ کے جو ڈاکومنٹ ہیں, لینڈ کن کے نام پہ ہے, وہ تمام ڈاکومنٹ اس میں لگے ہوئے ہیں, لینڈ ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, یہ تمام لینڈ ڈاکومنٹس اس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لینڈ ڈاکومنٹس کے بعد گورنمنٹ فی کیا اس کی پیڈ ہے؟ تو نیشنل بینک آف پاکستان کا ایک چالان اس کا حصہ ہے کہ جو گورنمنٹ ڈیوز ہیں وہ پیڈ ہیں اس زمین پہ. اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا لیٹر اس کے اندر لگا ہے, جس نے اجازت دی ہے اس کو فروخت کرنے کی, وہ لیٹر, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا لیٹر اس میں لگا ہوا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیٹر کے بعد اس میں کاپی لگی ہوئی ہے ہیسکو کے NOC کی. یہ بجلی کہاں سے آنی ہے, یہ ہیسکو کا NOC اس میں لگا ہوا ہے, اس کی کاپی لگی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی کاپی لگی ہے SSGC گیس, سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ, سوئی سدرن گیس کمپنی, ان کا NOC یہ کاپی لگی ہوئی ہے جو کمانڈر سٹی کو ایشو کیا ہے. یہ تینوں NOC ان کی کاپی لگتی ہے. اور پھر سب سے اہم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا NOC, SDA 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا NOC اس لیز کا حصہ ہوتا ہے, اس میں یہ کاپی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو آپ نے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے, جو اسپیسیفائڈ ہے گورنمنٹ کا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق, اس کا چالان بھی اس کے اندر, یہ ٹرانسفر کے لیے, یہ لیز کے لیے جو پے کیا گیا ہے وہ چالان کی کاپی اس میں لگتی ہے. اور الاٹمنٹ لیٹر جو بلڈر نے آپ کو دیا ہوتا ہے آپ کی پیمنٹ کمپلیشن پہ, وہ الاٹمنٹ لیٹر بھی اسی کے ساتھ لگ کے اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹیز پیڈ ہوتی ہیں اور یہ ٹکٹس اس کے اوپر لگتے ہیں, رجسٹرار کے اس پہ سائن آتے ہیں, اسٹیمپس لگتی ہے. تو یہ کمپلیٹ ڈاکومنٹ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ لیز ڈاکومنٹ ہے. اب یہ پراپرٹی گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کی ہے, اب بلڈر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ لیز ہم سینکڑوں کی تعداد میں دیتے جا رہے ہیں, جن کی پیمنٹس کمپلیٹ ہو رہی ہیں. ان کے اندر ان سارے NOCs کا موجود ہونے کا مطلب ہے کہ کمانڈر سٹی ایک لیگل سوسائٹی ہے اور تمام NOCs کے ساتھ, لینڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ, ویریفیکیشن کے ساتھ یہ لیز کروا کے لوگوں کو دے رہی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں انویسٹ کریں, یہ تمام ڈاکومنٹ جو اس وقت اس لیز کے اندر لگے ہوئے ہیں کمانڈر سٹی کی طرح, یہ ہر بلڈر کے آفس میں موجود ہونے چاہیے. اور ان ڈاکومنٹس کے بغیر جو ہے اگر آپ بکنگ کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر آپ الزام کسی اور کو نہیں دیں. آپ نے اویئرنیس پیدا کرنی اپنے اندر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی اسکیم لیگل ہے اور کون سی انلیگل ہے. تو یہ بریفنگ کا میرا مقصد یہ تھا کہ لیزڈ جو سوسائٹیز ہیں اس میں انویسٹ کریں, آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہاروں کا مسکن کمانڈر سٹی, جہاں مسکرائے صدا زندگی. کمانڈر سٹی, کمانڈر سٹی, کمانڈر سٹی, کمانڈر سٹی. بڑے خوبصورت نظارے جہاں, چمکتے زمیں پر ستارے جہاں, سما ہے